been involved with BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا, اور ان کا جو شہری نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا, جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے. گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کی, جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں, جس میں CTT کمپلیکس تربت شامل ہے, جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے راستے شامل ہیں, جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے, جو FC اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں, اور یہ فیکٹ ہر انٹیروگیشن کے ساتھ, کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج. ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے, کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے, یا جس کو یہ شہری نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریعہ یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور ہے. ساجد احمد بھی BYC کے ساتھ رہا, اور BYC کی جو لیڈرشپ ہے تھی یا ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا, اور ان کے چیزیں ان کے ساتھ نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے لیے جو سبورسو لٹریچر تھا اس کو لکھنے میں بھی شامل رہا, اس کو اپنی جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چڑھاتا رہا, اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا رہا. اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر ہمیں جو بلاچ نامی ایک شخص ہے وہ BYC میں شامل ہوا, جلال ہے وہ BYC میں شامل ہوا, اس کے علاوہ حمل ہے وہ BYC میں شامل ہوا, اور حمل بعد میں BLA اس نے پراپرلی جوائن بھی کر لی, کہ وہ BLA کے اندر چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا. اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے. اور دوسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے جو ان کے موبائل کے فورنزک سے اور باقی چیزوں سے ملی ہے, وہ جو ہمارا سمگلنگ کا سنباد گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں یا باقی, اس میں بھی کافی سارا سامان ہے جو اس کے ساتھ آیا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کچھ چیزیں شاید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں, بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنز, بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن شامل ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں, وہ بھی اسی ضمیات کے تھرو ہی یہاں پہ لائی گئیں, اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیا گیا. اور ان کی جو اپنی رشتہ دار ہیں, بھابھی ہیں, شی ہیز آلسو بین پارٹ آف BYC, اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو لے کر ان کے متعلق ابھی تفتیش اور انکوائری ہم کر رہے ہیں. ان کے نام پر پھر گھر بھی لیا گیا, وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی رہیں اور ڈمپ کر کے آگے لے کے جاتی رہی. جو بتانے کا اس میں بیسک پرپز ہے وہ یہ, ہم یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پے رول پہ بھی رہے, گورنمنٹ نے ان کو فائنانس بھی کیا اور وہ چیزوں کو کیا, ان کو سبورٹ کر کے, اور اس کے تھرو پھر یہ ٹیچرز کا ہم نے پہلے پروفیسر صاحب کا دیکھا اور ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں, اس کے تھرو پھر بہت سارے بچے, بہت سارے اسٹوڈنٹس, بہت سارے انوسنٹ مائنڈز جن کو ہم کہیں, جن کا بیسکلی ابھی تک اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا, ان کو ریکروٹ کر کے فرسٹ BYC بساک میں اس طریقے سے لے کر آنا, ان کو ان کی برین واشنگ کرنا, اور اس کے بعد ان کو پھر تنظیم میں پراپرلی انڈکٹ کرنا, اور انڈکٹ کر کے شہری نیٹ ورک جو ہے جس کو یہ شہری نیٹ ورک کہتے ہیں اس کے تھرو یہ باقی چیزیں آگے لے کے چلتے رہے. یہ تو ہمارا بات ہو گئی ساجد کی. اس کے علاوہ ہم نے 3 لوگ اور CTT نے گرفتار کیے ریسنٹلی, جو ابھی ہم جن پہ FIR بھی ہم کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے سرفراز, خاران کا رہنے والا ہے. وہ ہی واز ٹاسک کہ پولیس کی ریکی کرے جب ہمارے قاسم شہید ہوئے, اور اس کے بعد جو پولیس کی پولیو کی ڈیوٹیز چل رہی ہیں اس کو وہ ریکی کرے اور ریکی کر کے باقی شامل کرے. ہی از جسٹ 18 years of age, 18 سال کا وہ بچہ ہے, اور اس کو بھی پہلے BYC میں شامل کیا گیا. BYC کے ساتھ جو دھرنے اور جو باقی روڈ بلاکس اور جو چل رہا تھا اس میں اس کو کیا گیا, وہاں سے وہ پک ہوا, اور اس کو انڈکٹ کرنے والا جو لڑکا ہے وہ جہاں زیب ہے. جہاں زیب وہ بھی ہماری ابھی کسٹڈی میں آ گیا ہوا ہے, اس کا ایلیس مہربان ہے. جہاں زیب نے اس کو انڈکٹ کیا. جہاں زیب ان اٹ سیلف 20 سال کا لڑکا ہے. جہاں زیب نہ صرف ریکیز میں انوالو رہا بلکہ ٹرانسپورٹیشن میں, جس میں وہ ایک دفعہ 6 لاکھ روپے ایکسٹارشن کے پیسے اس نے کوئٹہ سے لے کر
پہنچائے، ایک دفعہ 10 لاکھ روپے پہنچائے، میڈیسنز لے کے اس نے پہنچائیں اور جہاں زیب بساک کا بیسیکلی ممبر رہا، بساک بسیما کا صدر بھی رہا، ابھی اس وقت وہ بساک بروری سرکل جو ہے ہمارا کوئٹہ کا اس کا ممبر ہے، اس کے ساتھ چل رہا تھا. اور بساک کے اسٹڈی سرکلز جو بیسک چیز بتانے والی آپ کو ہے، اور جہاں زیب نے وہ میں جہاں زیب نے پھر ایک اور بچے کو بھی انڈکٹ کیا، بیزن کو، وہ بھی 18 سال کا بچہ ہے. بیزن کا بھائی شفقت دیار کھٹکوچا میں جب اٹیک ہوا تھا لیویز کی اس کے اوپر، اور اس کے بعد ایف سی اور باقی جو ہمارے ادارے ان کے ساتھ فائرنگ ہوئی تو اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، مارا گیا تھا. بیزن اس کا بھائی ہے. اس کے بھائی سے ان کو، کہ تمہارے بھائی نے قربانی دی اور سب کچھ ہوا، اس کو انہوں نے انڈکٹ کیا. انڈکٹ کر کے ان کے ذمہ یہی کام لگا کہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. بی وائی سی پہ فرسٹ انڈکٹ ہوا، بی وائی سی سے بی ایل اے میں گیا، اور جتنے بھی بچوں کی ریکی تھی یہاں آنا جانا، اور جہاں جہاں لا انفورسمنٹ کی موومنٹ ہے. اب بیزن بھی بیسیکلی بسیما سائڈ کا رہنے والا ہے، بٹ ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. جہاں زیب بھی ابھی اسی سائڈ کا ہے مگر ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں، بچے ہیں جن کو سبورٹ کر کے، جن کے مائنڈس کو یوز کر کے ان کو دوسری طرف لے جایا گیا، اور ان کے ذمہ یہ چھوٹے چھوٹے کام لگائے گئے. جو بتانے کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں جو فتنہ ہندوستان ہے، یا جو باقی یہ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو ہم انڈکٹ نہیں کرتے، بچوں کو عورتوں کو ہم یوز نہیں کرتے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. بٹ پے در پہ پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے یہی بات ہوئی، آج بھی ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بی وائی سی کے پلیٹ فارمس پہ کیا، اور بی وائی سی پھر انڈکٹ ہو کر ان بچوں کے تھرو یوز کر کے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ہمیں ریسنٹلی ایک چیز کا اسی انویسٹیگیشن میں، انٹروگیشن میں ابھی جو چیز انکوائری میں ابھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک پراپر نیٹ ورک یہاں پہ چلایا جا رہا ہے جو کہ کم عمر بچوں پہ منحصر ہے، کیونکہ ان کو اتنی چیکنگ نہیں ہوتی، چیزیں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بچے ہیں جا رہے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، ان کے تھرو یہ ٹرانسپورٹیشن، پیسے کے ایکسٹورشن کا جو پیسہ ہے وہ پیسے کے تھرو بھی گورنمنٹ کا، آئی جی صاحب کا ڈائریکشنز جو ہمیں یہ بتانے کا اور کرنے کا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو ہم ضرور بلائیں، ان کی نالج میں ہم یہ چیزیں لے کر آئیں کہ یہ آپ کے بچے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے ابھی اے سی ایس صاحب نے کہا کہ جو اے ٹی ایم امینڈمنٹ ہوئی اس میں ریہیب سینٹر کوئٹہ کے اندر بنایا جا رہا ہے، کوئٹہ اور تربت کے اندر انٹرنمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر. پھر ان بچوں کو ہم ادھر لے کے جائیں تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے، کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ یہ کتنے سبورٹڈ مائنڈ ہے، اور ان کو ڈائلاگ کر کے، ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے، ان سے بات چیت کر کے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملا کر، یہ سوسائٹی کے جو نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ملا کر پھر ہم ان کو ایک بہتر شہری کے طور پر، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر لے کے چلیں، اور ہم اس کو آگے چلیں. جو اس میں جہاں زیب ہے، جہاں زیب کا جو نوشکی اور خاران والی سائٹ پر ایک دو روڈ بلاکس ہیں اس میں بھی انوالو رہا ہے، جس میں اس نے شرکت کی، اور بی وائی سی کی، اور مسنگ پرسنس سو کالڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں ان کے دھرنوں میں، ان کی چیزوں میں پراپر آرگنائزڈ کر کے کہ کس کس کو ہم نے لے کر آنا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں چلانی ہیں، اور ان کو لے کے آگے ہی چلتے ہیں. اس کو آگے لے کے ضرور ہم چل رہے ہیں، اور جو اس میں اپڈیٹ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. یہ ہمارا ریڈ نوٹس سیل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے، جس میں پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، سی ٹی ڈی والے بھی ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. ریڈ نوٹس سیل نے لسٹس بھی بنوا لی ہیں. 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں، لابی کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں. اس کو انٹرپول کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا ایک آرڈر ضرور ہو. یہ نہیں ہے کہ حکومت کسی بھی بندے کا نام نہیں دے سکتی. حکومت نے اگر کسی کا ریڈ نوٹس نکالنا ہے تو پہلے عدالت میں جائے گی، چلان جمع کرائے گی، عدالت اس کے اوپر اس کو پی او ڈکلیئر کرے گی، اس کے بعد ہم منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو ان کو لے کے جائیں گے. 100 سے زائد بندوں کی لسٹیں تیار ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو بہت جلد کارروائی آئے گی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، خصوصی طور پہ چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی ان سب کو، جو لاسٹ سی ٹی اور ہارڈن اسٹیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سب کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اسی وجہ سے سی ٹی ڈی کو مزید انفورس کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت مزید فنڈز کا بھی ارینج کر رہی ہے، فورٹیفیکیشن آف تھاناز کے لیے ارینج کر رہی ہے، نئی ایس این ایز بنائی جا رہی ہیں، اور اے ٹی ایف کی فورس کو بھی مزید امپاور کرنے کے لیے پوسٹیں جو ہیں وہ آپ اسی مہینے میں انشاءاللہ اپروو ہوں.